زبان کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمارے ہی بنیادی تصورات اور آئیڈیاز سے نہیں بنا. تو جیسے مثال طور پر زبان ذریعہ ابلاغ ہے، بس ہے، لیکن یہ کہ زبان ذریعہ اظہار ہے، باطن میں اخفا کو بولنا سکھاتی ہے، ظاہر ہونا سکھاتی ہے. اس طرح لفظ کے ساتھ ہمارا تعلق تہذیبی سطح پر بھی اور غالباً بہت انفرادی سطحوں کو بھی آپ کھنگالیں تو کمزور حالت میں نظر آتا ہے. اور پھر ہماری زندگی میں تاریخ اور ہیومن ایجنسی، میری فری ول اصل میں خدا کے تعلق سے وہ رسمی اور روایتی ہے، وہ محض ایک مضمون ہے. میں ایک فری ول ہوں، اس آواز کو میں تاریخ کے یلغار کے آگے بلند کر رہا ہوں کہ تاریخ مجھے بیڑیاں پہناتی ہے اور میں ہر بار ان بیڑیوں کو اپنی فری ول سے توڑتا ہوں. کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی نہیں ٹوٹ پاتی، اور وہ بیڑیاں اگر نہیں بھی ٹوٹ پاتی تو تاریخ کو مجھ پر غالب نہیں آنے دیتی، کیونکہ ان بیڑیوں کو اور خود تاریخی جبر کو معنی میں نے دیے ہیں. اگر آج میں جبر کا لفظ ہٹا لوں تو تاریخ ہر صورت میں میرے ساتھ سازگار رہنے پہ مجبور ہے. تو یہ ہمارے یہاں ہے. مثال تو قرۃ العین حیدر، بہت زبردست ویژن ہے ان کا، لیکن ان کی زبان آرائشی ہے، اس میں گہرائی نہیں ہے، کرافٹ ہے. نثر بہت اچھی لیکن کرافٹ ہے. انتظار حسین کرافٹ ہے. وہاں جیسے لفظ خود سے بولتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، یا آپ لفظ کی 4 آوازیں نہیں سن پاتے ان لوگوں کی تحریر میں. واضح نا؟ تو اور بھی جیسے یہ ہیں مستنصر حسین طاہر، یہ بہت اہم ناولسٹ ہیں، لیکن ان کا بھی یہ مسئلہ ہے، جو مسئلہ ہمارے لینگ اسٹرکچر کا ہے وہ ظاہر وہ سبھی کو درپیش ہے. دوسری مصیبت ہے امیج نہ بنا پانا، جس کو ہم منظر نگاری کہیں نا. ہمارے یہاں منظر نگاری میں یکسانی بہت ہے. مثال طور پر چمنی، وہ عسکری صاحب نے مارسل پروست کی ایک مثال دی ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کسی چائے خانے میں اور وہ میز پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تو اس غلاف پہ کچھ بنا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ارے یہ تو دن غروب ہونے کا منظر ہے. اور اس کو سب لوگ 1000 آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ یہ نہیں دریافت کر سکتے کہ پروست نے اس میں کیا چیز ایسی دیکھی کہ غروب آفتاب مصور ہو گیا. یہ ہوتی ہے امیجری. اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں کیونکہ خارج کی دنیا جو ہے وہ اپنا ایک جیسے اپنی ایک تقدیس نہیں رکھتی. خارج کی دنیا میرے ساتھ ہم وجودی کی سطح کا مطالبہ کرتی ہے فہم سے بہت پہلے، تو ہم نے اسے فہم اور استعمال کی چیز بنا رکھا ہے. تو ہم جو اظہار اور اخفا کے ہم سے باہر جو وجودی زونز بنے ہوئے ہیں، یعنی جو شے بھی موجود ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور اس کی تنزیہ ہو سکتی ہے. تو یہ انداز نظر ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہ ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے نشانی اور علامت کے پہلو سے.
لیکن یہ کہ کیونکہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ ہر بڑے آئیڈیا اور اس آئیڈیا کے لیے درکار لفظ کے بیچ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو آئیڈیا کو لیو کرتا ہے، اس کے اندر معنویت اور سگنیفیکنس کی تمام قسمیں جو ہیں ان سے وہ گزار کر لفظ بناتا ہے یا لفظ پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جیسے وہاں کے بڑے ناولوں میں دیکھ لیں تو ان سب نے اپنی زبانوں میں اضافہ کیا ہے، ہمارے یہاں زبان پر اضافے کا تصور کم ہے، یعنی بہت معمولی ہے۔ اب جیسے آپ نے تارڑ صاحب کا ذکر کیا، تو تارڑ صاحب ہمارے ہاں جو اب ظاہر ہے وہ لکھنے والے تو خیر پرانے ہیں اور لیکن حیات ہیں اور ابھی بھی ان کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے، تو ان کے ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اہم ترین تاریخی واقعات کو بھی فکشن کا موضوع بنایا، بہاؤ کی صورت میں انہوں نے ایک پری ہسٹورک ماحول کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے ایک منظر نگاری اور ایک زبان بھی تشکیل دی اپنی طرف سے، سفر نامے بھی لکھے۔ تو ان کی اس کام کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکشن کی زبان کی تشکیل کی طرف کوئی پیش قدمی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، زبان شاید نہ کہہ پائیں، لیکن یہ کہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بہت اہم ناول نگار ہیں، اور ان کو آڈینس ان کے شایع نشان، یعنی کہ جس آڈینس میں وہ اپریسیشن ہو سکتی تھی، اتفاق ہے کہ انہیں وہ آڈینس نہیں ملی، ایسے نقاد نہیں ملے۔ ہر ناول جو ہے وہ ایک نقیب رکھتا ہے، وہ نقاد ہوتا ہے۔ تو ہر ناول، بڑے ناول کو آپ دیکھ لیں تو اس سے بالکل اس کا جڑواں نقاد بھی نظر آئے گا، جس کو پڑھے بغیر آپ ناول پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ذرا پسماندہ رہ جائیں گے، وہ اعتبار ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ تو ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ تارڑ صاحب خاص طور جیسے آپ نے نام لیا، تو ان کے ناول کا گائیڈ نہیں پیدا ہوا۔ ناول جیسے ایک بھول بھلیاں ہے، ایک جنگل ہے، آپ اس میں گائیڈ کے بغیر جائیں گے تو ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔ تو ایک گائیڈ ہوتا ہے جو ہر بڑے آدمی نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی بڑا نام لے لیجیے، اس کے دنیا کی سیر کروانے والے 10 گائیڈس ہیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم لفظ کو انسانی مماثلت کے ساتھ ایک باطنی وفور کے ساتھ اس میں معنی کی تشکیل کا عمل، خودکار عمل دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اور ہمارا لفظ کے بارے میں تصور صرف بات پہنچانے اور مفہوم بن جانے کا ہے۔ تو جہاں لفظ مفہوم بننے سے مشروط ہو کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، وہاں زبانیں جو ہیں وہ ترکھانوں کے سپرد ہو جاتی ہیں، وہ مصوروں کے پاس نہیں جا پاتی۔ تو یہ ہمارا جیسے مستنصر حسین تارڑ، میں بعض معاملات میں انہیں قرۃ العین حیدر کے برابر بعض معاملات میں، ایک تو یہ کہ قرۃ العین حیدر نے بھی بڑے ہسٹورک اور تہذیبی تھیمز اٹھائے ہیں، تقریباً اپنے ہر ناول میں ایک بہت تہذیبی تھیم، یعنی تہذیب اور تاریخ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں ان کے یہاں، اور اس میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ لیکن یہ کہ ان کی زبان نسائی ہے، اور وہ بہت جو تہذیبوں میں ایک جلال کا جو پہلو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اظہار کی سکت نہیں ہے ان کی زبان میں۔ تو اور بہت خوبصورت زبان ہے، اور یہ خوبصورت نہ صرف رکاوٹ بھی بنتی ہے کہ وہ بعض چیزوں کو اپنے اسلوب سے غیر
متعلق سمجھ کے چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ کانٹینٹ ہوتا ہے بڑے فکشن کا. واضح ہے نا، جیسے داستویفسکی وہ گالی بھی لکھ دے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شایان شان کلام بھی کر لے گا. مطلب وہ اظہار کی دنیا کو اس کے پولز کے ساتھ حکومت کی اپنی حکومت میں رکھتا ہے. جہاں گالی دینی ہے وہاں گالی ایسی دے گا کہ گالیوں کی لغات میں اضافہ ہو جائے گا، اور جہاں تقدیس کرنی ہے وہاں ایسی کرے گا کہ سینٹ آگسٹائن کو ہاتھ چومنا پڑے گا اس کا. تو جہاں ایک شرابی اور سینٹ آگسٹائن دونوں آپ سے کہیں گے یار ہماری باتیں تم کہہ دو، وہ بڑا رائٹر ہو فکشن میں.